الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ علاج قرآن پاک سے کریں یا میڈیسن سے کریں، یہ ایک بڑا رہتا ہے سوال بھی، اور لوگوں کا اکثر عجیب طرح کا اس بارے میں خیالات ہوتے ہیں کہ جی ہم علاج کیسے کریں، قرآن پاک سے کریں یا پھر ہم علاج جو ہے وہ میڈیسن سے کریں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر بیماری آپ کو جادو جنات یا روحانی پرابلمز مسائل کی وجہ سے بنی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، قرآن پاک کی پڑھائی سے، قرآن پاک کے علاج سے مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو میڈیکلی علاج کو ڈینائی نہیں آپ کر سکتے، آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے علاج نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو آپ کو وہ فائدے کی بجائے آپ کو مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی میڈیکلی علاج بالکل نہیں ہے، صرف جو ہے میں قرآن سے علاج کروں گا، تو بھائی ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح سے علاج کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ فرمایا اس کو فلاں کو قرآن سے دم کرو، اس کو نظر لگی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو ہماری ہنڈیا جو ہے وہ جو نسخہ بنانے والی یا کہہ سکتے ہیں ہم کو وہاں پر نا کچھ ایک دو چیزیں ملا کے بنائی جاتی تھی، میرے نام نہیں ذہن میں آ رہا اس کو کیا کہتے تھے، تو وہ مریض کے لیے ایک طرح سے دوائی کے طور پہ استعمال ہوتی تھی۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی جب بھی ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو ہماری وہ جو برتن تھا وہ دوائی بنانے والا یا وہ جو بھی چیز بنتی تھی تو وہ چولہے پہ چڑھا دیا جاتا تھا۔ یعنی میڈیکلی علاج سے قرآن و حدیث نے منع نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، تو ہم بسا اوقات اٹک جاتے کہ نہیں جی ہم نے علاج قرآن و حدیث سے ہی کروانا ہے، اس کے علاوہ علاج ہی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث نے منع نہیں کیا، یاد رکھیں۔ تو اس چیز کو بالکل یعنی انکار کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر قرآن و حدیث سے بسا اوقات صرف جادو جنات کی وجہ سے مسائل بنے ہوتے ہیں، قرآن سے ہم علاج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں، وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بسا اوقات قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ بسا اوقات تو پڑھنے والے میں اتنا دم نہیں ہوتا، پڑھنے والے کی زبان میں تاثیر نہیں ہوتی، پڑھنے والے کا قصور ہوتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بیماری سے گزار رہے ہیں اور اس کو ایک پروسیس ہے، اس نے پورا ہونے کے بعد ہی ٹھیک ہونا ہے۔ یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ آپ نے ایک ماہ بیمار رہنا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آج ہی سارا قرآن پاک پڑھوں اور میں ٹھیک ہو جاؤں، تو بھائی اللہ نے شفا کا معاملہ اپنے پاس رکھا ہے، کسی ایک چیز میں شفا نہیں رکھی۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ دونوں طرح سے علاج کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک سے بھی میں تو یہ مریضوں کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی میڈیکلی علاج کروا رہا ہے تو میں اس کو روکتا نہیں، میں کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ وہ بھی علاج جاری رکھیں، یہ بھی علاج جاری رکھیں۔ اچھا بسا اوقات کنڈیشن کیا بنتی ہے؟ بسا اوقات کنڈیشن یہ بنتی ہے کہ قرآن پاک سے جو ہم علاج کر رہے ہوتے میڈیسن سے جو ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں وہ فائدہ نہیں دے رہا ہوتا۔ اچھا میڈیسن سے فائدہ نہیں دے رہا ہوتا لہٰذا ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم قرآنک علاج سے، قرآن پاک پڑھ کے اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ علاج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے بھی ہمیں فائدہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، حالانکہ اب ہم میڈیسن یوز کریں گے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ کیسے؟ ایک بندہ ہے، اس کو جادو جنات کی وجہ سے بیماری لگا دی گئی، اب وہ میڈیسن یوز کر رہا ہے، وہ جادو جنات کے اثر کی وجہ سے اس کو فائدہ نہیں دے رہی۔ اب اس نے قرآن پڑھائی کی ہے تو وہ جادو جنات کا اثر ختم ہو گیا، اب وہ میڈیسن یوز کرے گا تو اب اس کو فائدہ ہوگا۔ سمجھنے کی بات ہے نا کہ پہلے یوز کر رہا تھا فائدہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ جادو جنات کے اثرات تھے، اب یوز کرے گا تو فائدہ ہوگا کیونکہ جادو جنات کے اثرات ختم ہو گئے ہیں۔ یا دونوں چیزوں کو اکٹھا یوز کرے گا تو بھی وہ جادو جنات کے اثرات بھی اور میڈیکلی مسئلہ بھی دونوں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دونوں طرح کی بیماری جو ہے وہ
ممکن ہے، اور دونوں کا علاج اگر اکٹھا شروع کیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے جو بھی مسئلہ ہو۔ تو کیسے پتہ چلے یہ میڈیکلی مسئلہ ہے یا قرآنی یعنی پڑھائی سے حل ہونے والا مسئلہ ہے؟ اس پر ہماری ویڈیوز موجود ہیں کہ جادو جنات کا مسئلہ ہے یا میڈیکلی مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے یا میڈیکلی مسئلہ ہے، اس پر ہماری ویڈیوز موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی پوری رہنمائی ہو جائے گی، اور جو بندہ بھی اپنا علاج کسی بھی لحاظ سے کرنا چاہے وہ سورہ فاتحہ سے، سورۃ البقرہ سے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سے، آخری 3 کل سے، ان کو بار بار پڑھ کے اپنا علاج کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی میڈیکلی علاج بھی ساتھ میں کروا رہا ہے تو اس سے بھی ہم نہیں روکتے، وہ بھی جاری رکھے، ساتھ میں یہ بھی جاری رکھے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے روحانی ہوگی یا جسمانی ہوگی بیماری وہ ختم ہو جائے گی۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم